عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی جو تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، عاجزی اور انکساری، عاجزی اور انکساری. اور مفسرین جو ہیں وہ عاجزی اور انکساری کی جو انتہائی مثال ہے وہ سجدے سے دیتی ہیں کہ سجدے کے اندر عاجزی اور انکساری جو ہے یہ اپنی سب سے زیادہ اس سٹیج کے اوپر ہوتی ہے. حالانکہ تو اگر سجدے کے اندر عاجزی اور انکساری کو مفسرین اس کا نام دیتی ہیں تو پھر کیا صرف سجدے ہی کو عبادت کہا جائے گا؟ رکوع کدھر جائے گا، قیام کدھر جائے گا، تکبیر تحریمہ کدھر جائے گی، تسبیحات کدھر جائیں گی اگر صرف سجدے کو ہی عبادت کا نام دے دیا جائے؟ حالانکہ صرف سجدہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے. صرف سجدہ یہ عبادت نہیں، بلکہ حالت نماز میں جتنی بھی حرکات و سکنات وہ سب عبادت، وہ سب عبادت ہیں. میں نے کہا کہ پھر باقی چیزیں کہاں جائیں گی اگر صرف سجدے کو ہم عبادت سمجھ لیں گے؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، جی دائیں بائیں سلام کر کے منہ پھیرنا بھی ہے، یہ سب عبادتیں. تو اگر عبادت اس آخری مرتبے کا نام ہے جو سجدہ ہے، سجدہ، اور یہ آخری مرتبہ عاجزی اور انکساری کا کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ ہی ہے تو کیا باقی چیزیں پھر عبادت نہیں کہلائیں گی؟ جی باقی چیزیں بھی یقیناً اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی باقی چیزیں بھی عبادت کہلائیں گی. مگر اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، یہ ایک بڑا کمال نقطہ بیان کرتی. نماز کے اندر آپ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، دو زانو آپ بیٹھ جاتی ہیں نماز کے اندر. جی اگر وہ ساری مطلقاً عبادتیں، تو پھر اگر کوئی شخص، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائے، یا جب استاد صاحب آئیں یا والد آئیں تو بیٹا اٹھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اپنے والد کے سامنے جو ان سے، جی تو کیا اب یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ بتائیے، یہ درست نہیں. تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ اگر یہ چیزیں نماز کی حالت میں کی جائیں تو عبادت کہلائیں، اور نماز کی حالت میں نہ کی جائیں تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائیں؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کون سی چیز ہے کہ اگر یہی چیز ہاتھ باندھ کر کھڑی ہونا ادب سے،
دو زانو بیٹھ جانا نماز کی حالت میں ہو تو عبادت ہے، اور نماز کے باہر ہو تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ کوئی چیز ہے نا جو اس میں فرق کر رہی ہے، حالانکہ چیز ایک ہی ہے کہ نماز کی حالت میں بھی ہاتھ باندھ کر استاد صاحب آئے، فوراً اٹھ کر والد گرامی تشریف لے آئے، اپنے والد کے ادب کے اندر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، یا دو زانو بیٹھ گئے اپنے والد کے سامنے، دو زانو بیٹھ گئے، بجائے اس کے کہ چوکڑی مار کر بیٹھ جائے بندہ جن سے، والد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، اگر اس کے وجود میں ادب ہے تو۔ نماز کی حالت میں کرے تو عبادت، اور نماز کے باہر کرے تو یہ کچھ اور ہے، اب یہ عبادت نہیں کہلائے گا، اب یہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ تو اس کا جو فرق ہے اس کو دیکھا اس طرح جائے گا کہ وہ شخص جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے، تبھی آپ کو اس کے فرق کا پتہ چلے گا کہ اگر عبادت نماز کی حالت میں یہ کام کریں آپ تو عبادت کہلائے گی، اور اگر نماز کے باہر کریں تو عبادت نہیں کہلائے گی۔ دیکھنا یہ کہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے، جب وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا دو زانو بیٹھتا ہے، تو اس شخص کا، جو شخص یہ کام کر رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتی ہیں، یعنی جس کے لیے آپ یہ کام کر رہی ہیں، تو پھر تو یہ سب اعمال عبادت ہیں، اور اگر آپ اس کو اللہ اور معبود سمجھ کے نہیں بلکہ عبد، اس کا بندہ سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ نہ آپ اس کو خدا سمجھتی ہیں، نہ آپ اس کو خدا کا بیٹا سمجھتی ہیں، نہ آپ اس کو اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو اب یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ اب یہ کیا کہلائیں گے؟ جب آپ کے والد آئے، آپ اٹھ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئے، آپ کے استاد آئے، آپ اٹھ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئے، آپ ان کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، کہ آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ آپ جس کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ اس کو خدا سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ بتائیے، یا اس کی عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں؟ نہیں، تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اس کی احترام اور اس کی تعظیم کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو خدا یا معبود سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، تب تو یہ عبادت کے اس میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، تو اب یہ تعظیم میں آئے گا، ادب میں آئے گا، احترام میں آئے گا۔ اب یہ احترام میں آئے گا جن سے